بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیض سے پاک ہونے کے غسل کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے پورا طریقہ بتا دیا جو غسل کا معروف طریقہ ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور سے ہدایت فرمائی کہ تم مشک کا ایک ٹکڑا لینا اور اس سے پاکی حاصل کرنا۔ اب یہ خاتون سمجھی نہیں تو مشک سے ٹکڑے سے پاکی کیسے حاصل کی جائے، تو پوچھنے لگے کیف اتطہر بہا، یا رسول اللہ میں مشک کے ٹکڑے سے پاکی کیسے حاصل کروں۔ یہ مشک کے ٹکڑے سے پاکی حاصل کرنا اصل میں کنایہ تھا، یہ الفاظ کنائی ہیں، کنایہ کے الفاظ ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ جسم کے وہ حصے جہاں پر حیض کا خون نکتا ہے اور نکلتا ہے، جہاں سے حیض کے خون کی وجہ سے وہاں بدبو آ جاتی ہے، اور 7 دن 10 دن 9 دن 3 دن تک مسلسل جب وہاں پر خون کے ساتھ تلبس رہتا ہے تو جسم کو وہ حصہ اس میں بدبو سرائیت کر جاتی ہے، تو نہانے کے بعد اس بدبو کو بھی ظاہر کرنا شرعاً مقصود ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوشبو لے کر، مشک کی خوشبو کچھ موم کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ لے کے اس حصے کے اوپر اس کو رگڑا جائے تو اس سے وہ بدبو زائل ہو جاتی ہے اور خوشبو غالب ہو جاتی ہے، ہے نا۔ اب یہ شرم کی بات تھی کہ کہا جائے کہ تم اپنے فرج کے اوپر، شرمگاہ کے اوپر جو ہے وہ اس مشک کے ٹکڑے کو رگڑو، یہ تو شرم کی بات تھی نا، اور نبی جو ہے وہ بے حیائی کی بات زبان سے نہیں نکالتا، وہ کنایے کے اندر بات کرتا ہے۔ اگر ایسا کہیں مسئلہ بتانے کی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن بھی، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی کبھی کھل کے نہیں کہتے اس بات کو جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہو، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس سے کنایہ میں کہا، اشارتاً کہا کہ سمجھ لے کہ تطہری بہا، کہ بھئی مشک کے اس ٹکڑے سے تم پاکی حاصل کرنا۔ وہ سمجھ نہیں رہی، بار بار کہہ رہی ہے کیف تطہر بہا کیف تطہر بہا، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ خاتون کیسی ہے، میں اس کو ایک کنایہ اشارہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا، تعجب کی بات ہے، تم سمجھ نہیں رہی ہو، اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی دروازے کے پیچھے سے، تو میں نے ہاتھ بڑھا کے اس عورت کو اپنے پاس کھینچ لیا، اور پھر اس کو میں نے طریقہ بتایا کہ اس سے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہو گئی، اس حدیث سے 2 مسئلے معلوم ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ حائضہ عورت کو نہانے کے ساتھ ساتھ حیض کی بدبو زائل کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو حیض کا خون ختم ہونے کے بعد جب وہ غسل کریں تو جسم میں جو اس کی بدبو ہے اس کو بھی زائل کرنے کا اہتمام کریں۔ آج کل جو ہے بہت سی قسم کی ایسی خوشبوجات آ گئی ہیں جو کہ جسم پر لگانے سے جسم کے اندر سے بدبو چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مختلف قسم کی خوشبوات لوگ بغل میں لگاتے ہیں، لکوڈ ہوتے ہیں کچھ، بغل کی بدبو زائل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو اس طرح کے لکوڈ اور خوشبو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ اس کے عبارت النص سے معلوم ہو گیا، اور ایک مسئلہ اس کے اشارت النص سے معلوم ہوا جو میں پہلے بھی آپ کو بتا کر آیا ہوں، وہ یہ کہ ایک عالم کو، ایک مفتی کو جب وہ خواتین کو کوئی مسئلہ بتائیں یا پڑھائیں تو شرم کی باتیں کھل کھل کر نہیں بتانی چاہیے، شرم کی باتیں کھول کھول کر بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کنایہ کے الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانا چاہیے۔ پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اپنی محرم کسی خاتون کے ذریعے سے، اپنی بیوی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو وہ بات سمجھا دینی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے اندر ہوا کہ حضرت عائشہ نے اس کو سمجھا دیا۔ سمجھ میں آگے بات۔ یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں باندھتی ہوں۔ پہلے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ اپنے سروں کو چٹیا باندھ کے اس کے اوپر ایک خاص قسم کا مسالہ لگا لیا کرتی تھیں جس سے بالوں کے اندر مٹی وغیرہ نہیں جاتی تھی اور بال محفوظ ہو جاتے تھے۔ آج کل بھی خواتین اسپرے وغیرہ آتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں تو بال جم جاتے ہیں ان کے اور اس میں مٹی نہیں جاتی، تو فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں مینڈیاں باندھ لیتی ہوں، اور غسل جنابت کے لیے مجھے کیا مینڈیاں کھولنا، یہ چٹیا وغیرہ کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف جلد تک پانی پہنچانا یقینی بنا لو کہ جلد تک پانی یقینی طور پر پہنچ جائے تو کافی ہے، یہ بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ غسل محیض میں، غسل جنابت میں تو کسی کا اختلاف نہیں، غسل جنابت میں سب کہتے ہیں کہ عورت کو مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن غسل محیض میں اختلاف ہے کہ مینڈیاں کھولنی چاہیے یا نہیں۔ جمہور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے،
کھولنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی پانی جلد تک پہنچا دے کافی ہے۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، غسل محیض میں کھولنی پڑیں گی، اور استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث سے جو بخاری میں آئی ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لائیں تو آپ کو حیض آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، تو عورتوں کے ساتھ قدرتی ایک معاملہ ہے، اگر حیض آ جائے تو جیسے دیگر حاجی حج کرنے والے کر رہے ہیں تم بھی سب کچھ کرو، صرف طواف نہیں کرنا، اور جب تم پاک ہو جاؤ تو سر کی مینڈیاں کھولو اور غسل جنابت غسل پاکی کا غسل کرو، اور پھر اس کے بعد طواف کر لینا۔ کیونکہ اس میں سر کی مینڈیاں کھولنے کا حکم ہے، تو اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے کھولنا ضروری ہے، سمجھ نہیں بات۔ لیکن حضرات ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احرام کی وجہ سے طویل عرصے تک بال بند رہنے کی وجہ سے ان کو ایک ارشاداً حکم دیا تھا کہ تمہارے لیے مشورہ ہے کہ تم مینڈیاں بھی کھول لو تاکہ تمہارے اتنے عرصے سے بال بندے میں وہ بھی دھل جائیں، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے، اور ایک صاع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ ایک مد کے اندر کتنے رتل ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اگر مد عراقی ہو، اگر مد کیسا ہو؟ عراقی، تو ایک مد میں 2 رتل ہوتے ہیں، اور اگر مد حجازی ہو تو ایک مد میں 1/3 رتل ہوتے ہیں، 2/3 رتل ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مد اور جو صاع استعمال فرماتے تھے وہ کون سا تھا؟ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مد عراقی تھا۔ وہ کون سا مد تھا؟ مد عراقی، یعنی جس میں 2 رتل ہوتے ہیں، وہ والا مد تھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں وہ مد حجازی تھا۔ وہ مد کون سا تھا؟ مد حجازی، جس میں 1/3 رتل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، یہ اختلاف اصل میں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے نا، اصل میں یہ اتنا کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ مد عراقی جو ہوتا تھا نا وہ بڑا ہوتا تھا، اور مد شامی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مد عراقی رائج تھا۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس نے وہ مد منگا کر دکھایا تو اس کے اندر 2 رتل پانی آتا تھا، معلوم ہوا کہ مد عراقی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ تو ایک مد میں 2 رتل ہوتے ہیں عراقی مد کے اندر، اور حجازی مد کے اندر 1/3 رتل ہوتے ہیں، اور ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں۔ ایک صاع میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد۔ تو حجازی صاع کے اندر کتنے، عراقی صاع کے اندر کتنے رتل ہو گئے؟ 8 رتل، 4 دونی 8، 4 مد کا ہر مد میں 2 رتل، تو 4 دونی کتنے ہو گئے؟ 8 رتل۔ تو ایک صاع میں 8 رتل پانی آتا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نصف صاع جو ہوتا ہے نا، نصف صاع وہ ہوتا ہے تقریباً 1 کلو 662 گرام کا۔ نصف صاع کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 کلو 662 گرام، اسی کے قریب لیٹر بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 1 لیٹر اور تقریباً 700 ملی لیٹر، یہ آدھا صاع بنتا ہے۔ اس کو 2 سے ضرب دو، اس کو ڈبل کر لو تو یہ 1 صاع بنتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جو تقریباً 3.25 لیٹر پانی ہے، آپ یہ سمجھو کتنا، 3.25، تقریباً 3.25 لیٹر پانی سمجھو، بہت کھینچتان کے کر لو، چلو 3.5 لیٹر پانی، 3.5 لیٹر پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ یہی بات دیکھیں، یہ بالٹی جو تمہاری ہے نا، یہ 10 لیٹر کی ہے۔ یہ بالٹی کتنے لیٹر کی ہوتی ہے؟ 10 کا، چھوٹی سے چھوٹی بالٹی بھی 10 لیٹر کی ہے۔ میں بڑی بالٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی بالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اکمل کسی کا غسل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اکمل کسی کا وضو ہو سکتا ہے؟ آپ ربع صاع میں دیکھو نا، 1 مد کے اندر وضو ہو رہا ہے، یتوضأ بالمد، تو یہ مد جو ہے وہ کتنا ہوا؟ ربع صاع ہوا، نہیں، 1 صاع کا 1/4 حصہ،
اور ایک سا کے اندر 3.5 لیٹر پانی آ رہا ہے، ایک سا میں 3.5 لیٹر پانی آ رہا ہے، اس سے غسل ہو رہا ہے اور اس سے وضو ہو رہا ہے، سنت کے مطابق کامل مکمل اسباغ کے ساتھ وضو بھی ہو رہا ہے اور غسل بھی ہو رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر پانی کسی نے استعمال کیا تو اسراف میں آئے گا نہیں آئے گا؟ بتاؤ۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ایک من پانی استعمال کرتے ہیں، 40 لیٹر۔ یہ جو شاور کھولتے ہیں نا، جب یہ شاور میں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب جب تک پانی آ رہا ہے اس میں صابن بھی لگا رہے ہیں، جسم کو رگڑ بھی رہے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے، پانی مسلسل بہ رہا ہے، یہ تو 1 من کے قریب پانی چلا جاتا ہے۔ کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ بتاؤ، حساب دینا ہی نہیں دینا؟ وضو کرتے ہیں ہم، ایک وضو میں بھی اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں استعمال فرماتے تھے۔ نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربع ساعہ میں وضو فرما رہے ہیں، ربع ساعہ، 3.5 کا آپ ربع نکالو، یہ تقریباً 1.25 لیٹر سے بھی کم نکلتا ہے، آدھے لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی سے آپ وضو فرماتے تھے، جس میں اعضاء کو 3 دفعہ دھویا جاتا تھا، اسباغ ہوتا تھا، مکمل سنت کے مطابق ہوتا تھا، وہ وضو تھا آپ کا۔ یہ حدیث صاحب مشکات یہاں پر یہی بتانے کے لیے ہے کہ طالب علموں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے نا، اس پر عمل کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو صرف سنت نماز کی نہیں ہے کہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھو، صرف سنتیں وہ دعائیں نہیں ہیں جو آپ موقع بموقع پڑھتے ہو، یہ بھی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے، اس کی بھی اتباع کی کوشش کرو۔ اگرچہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی مدھ سے وضو کریں، ایک ہی سا سے غسل کریں، لیکن سنت تو ہے نا بھائی، کوشش تو کرنا چاہیے نا اس کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے بیٹھ کر غسل کرتے تھے، اور وہ برتن ہم دونوں کے درمیان میں رکھا ہوتا تھا، اور میں ان سے کہتی تھی دالی، آپ مجھ سے کہتے تھے دال، میرے لیے چھوڑو پانی، میرے لیے چھوڑو پانی، میں کہتی تھی میرے لیے چھوڑو، اس طرح ایک دوسرے سے ہم یہ کہتے تھے۔ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ عورت اور مرد، میاں اور بیوی جو غسل کرتے ہیں اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں معاً ایک ساتھ غسل کریں، جیسے کہ اس حدیث میں، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر پہلے غسل کرے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے بیوی غسل کرے۔ پہلے کس نے غسل کیا؟ شوہر نے، اور پانی جو بالٹی میں بچ گیا، برتن میں بچ گیا، اب اس سے کون غسل کر رہا ہے؟ بیوی۔ یہ صورت بھی بالاتفاق جائز ہے سب کے نزدیک۔ تیسری صورت ہے اس کا عکس، کہ بیوی پہلے غسل کرے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے شوہر غسل کرے۔ یہ غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بچے ہوئے پانی سے کون غسل کرے؟ شوہر کرے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، ان تینوں کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے تنہائی میں غسل کیا ہے اور اس کا بچا ہوا پانی ہے تو پھر مرد کے لیے اس پانی سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ مرد کے لیے اس پانی سے غسل کرنا کیا ہے؟ مکروہ، امام احمد کے نزدیک ہے۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل امرأته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو منع کیا ہے اس بات سے کہ وہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ اور وجہ امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ عورتیں عام طور پر چونکہ وہ پاکی ناپاکی کی اتنی زیادہ احتیاط کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے شوہر کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے پاکی ناپاکی کا، اور آپس کی معاشرت کے اندر کوئی بدمزگی نہ آ جائے اس کی وجہ سے، اس لیے آپ نے احتیاط شوہر کو منع کر دیا کہ تو غسل ہی نہیں کیا کر بچے ہوئے پانی سے۔ تو نہیں بات، لیکن حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ اس کی بنیاد پر احکام کی اس کے اوپر احکام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ کراہت کی، حرام کی، مکروہ کی بنیاد یہ احکام ہیں، اس کے اوپر نہیں رکھی جا۔ حدیث ضعیف کے اوپر جو ہے فضائل کی بنیاد تو رکھ سکتے ہیں، احکام کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ اور ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی توجیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میاں یہ جائز ناجائز کی بات ہی نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور محبت میں اضافے کے لیے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے غسل کے بعد انتظار کیوں کرتے ہو، ایک ساتھ غسل کر لیا کرو، جیسے یہ سنت ہے یہاں پر، اس سے محبت بڑھتی ہے، دونوں ایک برتن لے کے ایک ساتھ اس میں بیٹھ کے غسل کر لیا کرو، اس سے آپس میں بے تکلفی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، کچھ کھیلیں گے، کچھ ایک دوسرے کو پانی ڈالیں گے، ایک دوسرے سے پانی لیں گے، جیسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے پانی چھوڑو، حضرت عائشہ فرما رہی ہے میرے لیے پانی چھوڑو، تو یہ کیا ہے، یہ ایک طرح کا کھیل ہے میاں بیوی کے درمیان، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ ملاعبت جو ہے یہ مقصود ہے میاں بیوی کے درمیان، جس سے محبت بڑھے، تو اس لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کراہت وراہت کی نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں ملاطفت اور محبت بڑھانے کے لیے آپ نے کہا کہ الگ الگ غسل کیوں کرتے ہو، ایک ساتھ غسل کیا کرو۔ یہ دو مسئلے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اسے خواب یاد نہیں ہے لیکن جسم پر تری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے گا۔ دوسرا مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا، اس کو خواب یاد ہے کہ میں نے خواب میں ہم بستری کیے لیکن بدن اور کپڑے پر تری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لا یغتسل، غسل نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور منکرین حدیث نے بھی وہ شبہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہی ہیں کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل۔ بھئی مسئلہ تو یہاں تک پورا ہو گیا تھا، آگے اس میں آ رہا ہے فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، یہ تو حیا کے خلاف بات ہے، اور ام المؤمنین سے ایسی بات کہنا جو ہے وہ بڑا بعید ہے، لہٰذا احادیث کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں نے بعد میں اضافے کرنی اپنی طرف سے اور حدیثیں محفوظ نہیں رہی، منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر حدیث محفوظ تھوڑی رہی ہے، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حیائی کی بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آیا؟ یہ تو بے حیائی کی بات ہوگی نا، فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، بے حیائی کی بات ہو گئی نہیں؟ صحابیات خصوصاً امہات المؤمنین بے حیائی کی بات کر سکتی ہیں، محال ہے، لہٰذا یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اس کا جواب سمجھ لو کہ یقیناً فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ حیا کے خلاف بات ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کا اختلاف آیا تھا، وہ جو مسئلہ آیا تھا نا، یہ ارشاد کس وقت فرمایا ہے؟ جب آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مجلس شورا نے نمائندہ بھیجا تھا کہ پوچھ کر آؤ حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آخری، تاکہ اس اختلاف کا فیصلہ کیا جائے۔ تو آخری عمل بتانے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کے، حالانکہ زبان سے لفظ نکالنا بڑا بھاری ہے، لیکن دین کی خاطر، مسئلے کی خاطر اور امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پہنچانے کے خاطر، دین پہنچانے کی خاطر انہوں نے یہ بات اس طرح یقین کے ساتھ بیان کی تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اس لیے صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا، صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا نا، اس پر ایک سال میں غسل کے اوپر اختلاف جو تھا وہ اس حدیث کے سننے کے بعد ختم ہوا ہے، بس خالی حدیث سننے سے ختم نہیں ہوا، فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوا ہے کہ اتنا یقینی اور مشاہدے کی بات ہے یہ کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو بہت سے مقامات پر حضرات صحابہ اور صحابیات نے اپنے دل پر پتھر رکھے مسئلہ بتانے کے لیے اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ قربانی دی ہے، یہ تو قربانی ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی۔